الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر اہل سنت سے قضا نمازوں کے بارے میں سوال جواب۔ یہ رسالہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات پر مشتمل ہے۔ دعائے جانشین امیر اہل سنت، یا اللہ پاک جو کوئی 14 صفحات کا رسالہ امیر اہل سنت سے قضا نمازوں کے بارے میں سوال جواب پڑھ یا سن لے، مرتے دم تک اس کی کوئی نماز قضا نہ ہو اور اس کی بے حساب مغفرت فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد حمد و ثنا اور درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا، دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سوال، بے نمازیوں کے لیے کیا کیا وعیدیں ہیں، ارشاد فرما دیجئے۔ جواب، بے نمازی کی سب سے بڑی بد نصیبی یہ ہے کہ وہ اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نافرمان ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں جگہ جگہ نماز کا حکم فرمایا ہے، لیکن یہ اس حکم کو عملی جامہ نہیں پہنا رہا۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بے شمار مواقع پر نماز کا حکم دیا ہے، لیکن یہ اس حکم کو عملی طور پر نہیں اپنا رہا، تو یہ اس کی بدبختی اور بد نصیبی ہے۔ جو جان بوجھ کر ایک نماز ترک کرے گا تو اس کے لیے جہنم کا مخصوص دروازہ ہے جس سے وہ جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو نماز قضا کرتا ہے تو وہ ہزاروں سال جہنم کے عذاب کا حقدار ہے۔ بہرحال مسلمان کو ہر حال میں نماز قائم رکھنی چاہیے۔ بے نمازی انسان کس کام کا؟ بچوں بلکہ گھر کے تمام افراد کو نماز کی تلقین کرتے رہنا چاہیے۔ اگر وہ نہیں بھی پڑھتے، جب بھی ہمیں بولنے یعنی نیکی کی دعوت دینے کا ثواب تو ملے گا، نیز بار بار بولنے اور سمجھانے سے انشاءاللہ نماز کی توفیق بھی مل ہی جائے گی۔ ہم پہلے بلیک بورڈ اور نمایاں جگہوں پر لکھا ہوا دیکھتے تھے کہ نماز قائم کرو۔ یہ دیکھ دیکھ کر نماز پڑھنے کا ذہن بنتا کہ نماز بہت اہم ہے، اسے ترک نہیں کرنا چاہیے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ نماز بہت اہم ہے۔ لہذا اب بھی اگر ہم بات بات پر نماز کا تذکرہ کرتے رہیں تو سننے والوں کو ترغیب ملتی رہے گی، یوں وہ نمازی بنیں گے اور انشاءاللہ مساجد بھی آباد ہوں گی۔ سوال، کیا قضائے عمری ضروری ہے؟ جواب، قضائے عمری فرض ہے۔ جس کی نمازیں قضا ہو گئیں اس کی توبہ کی صورت یہی ہے کہ وہ توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ تلافی بھی کرے، یعنی جو نمازیں قضا ہوئی ہیں وہ سب کی سب ادا بھی کرے۔ سوال، قضائے عمری کن نمازوں کی ہوتی ہے؟ جواب، قضائے عمری صرف فرض اور وتر کی ہوتی ہے۔ تو یوں ایک دن کی 20 رکعتیں بنتی ہیں، 2 فرض نماز فجر کے، 4 فرض نماز ظہر کے، 4 فرض نماز عصر کے، 3 فرض نماز مغرب کے، 4 فرض نماز عشاء کے اور 3 وتر۔ سنتوں اور نوافل کی قضا نہیں ہوتی۔ سوال، قضا نماز دن میں کن اوقات میں پڑھ سکتے ہیں؟ جواب، 3 اوقات مکروہ ہیں۔ سورج طلوع ہونے کے بعد 20 منٹ تک زہوہ کبریٰ کے وقت، غروب آفتاب سے پہلے کے آخری 20 منٹ، ان کے علاوہ جب چاہیں قضا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ سوال، کیا قضا نمازیں گھر میں پڑھ سکتے ہیں؟ جواب، قضا نمازیں گھر میں ہی پڑھنی چاہیے۔ مسجد میں سب کے سامنے اس طرح پڑھنا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ قضا پڑھ رہا ہے، تو ایسا کرنا جائز نہیں۔ البتہ ایک ہی نماز سب کی قضا ہو گئی تو اسے باجماعت پڑھ سکتے ہیں۔ تنہا کسی کی نماز قضا ہو گئی تو اب دوسروں کو پتہ نہیں لگنا چاہیے، کیونکہ بلا عذر شرعی جان بوجھ کر نماز قضا کرنا گناہ ہے،
لہذا اس کا اظہار دوسروں پر نہ کیا جائے۔ سوال: الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہونے پر نمازیں وقت پر ادا کرنے کا ذہن بنتا ہے۔ پچھلی قضا نمازوں کو جلد ادا کرنے کے لیے حساب لگانے کا کوئی آسان طریقہ بیان فرما دیجیے۔ جواب: قضا نمازیں جلد تر ادا کر لینا واجب ہے۔ قضا نمازیں توبہ سے معاف نہیں ہوں گی، البتہ ادائیگی کے بعد قضا کا گناہ توبہ سے معاف ہو جائے گا۔ اگر کوئی قضا نہیں پڑھتا اور ویسے توبہ کیے جا رہا ہے تو یہ توبہ نہیں ہے، کیونکہ گناہ تو اب بھی اس کے ذمے باقی ہے۔ اگر کسی نے بہت سالوں کی قضا نمازوں کا حساب لگانا ہے تو وہ جب سے بالغ ہوا اس وقت سے حساب لگائے۔ اگر بالغ ہونے کا نہیں پتا کہ کب ہوا تھا تو پھر ہجری سن کے حساب سے مرد 12 سال کی عمر سے اور لڑکی 9 سال کی عمر سے نمازوں کا حساب لگائے۔ لڑکا 12 اور 15 سال کی عمر کے درمیان بالغ ہوتا ہے، جبکہ لڑکی 9 اور 15 سال کی عمر کے درمیان بالغہ ہوتی ہے۔ فقط 20 رکعتوں کی قضا کی جائے گی اور 3 وتر بھی قضا کرنا ہوں گے۔ یوں روزانہ کی یہ 20 رکعتیں بن جاتی ہیں۔ عوام میں یہ مشہور ہے کہ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز قضا پڑھے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ واجب یہ ہے کہ جلدی جلدی ساری نمازیں پڑھ کر اپنے ذمے سے اتارے۔ لہذا ضروری کام کاج، روزگار، کھانے پینے اور سونے وغیرہ کے معاملات جن کے بغیر آدمی کا گزارا نہیں کے علاوہ جو بھی وقت ملے تو اس میں قضا نمازیں پڑھے تاکہ فرض سے سبکدوش ہو سکے۔ سوال: صاحب ترتیب اپنی قضا نمازیں کیسے ادا کرے؟ جواب: اگر کوئی صاحب ترتیب ہے تو اس کو اگلی نماز پڑھنے سے پہلے پچھلی نماز پڑھنا ہوگی۔ جیسے اگر کسی کی نماز عشاء قضا ہو گئی اور اس پر 6 نمازوں سے کم نمازیں قضا ہیں تو اس پر فرض ہے کہ یہ فجر کی نماز پڑھنے سے پہلے قضا نمازیں ادا کر لے۔ اگر یہ قضا پڑھنے سے پہلے فجر پڑھے گا تو فجر نہیں ہوگی۔ البتہ فجر کا وقت اتنا تنگ رہ گیا کہ اگر قضا نماز پڑھنے کھڑا ہوگا وقت نکل جائے گا تو فجر ہی پڑھے کہ اس صورت میں فجر پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، اس کی فجر ادا ہو جائے گی، مگر وہ قضائیں اب بھی ذمہ باقی رہیں گی۔ اگر کسی کی 6 نمازوں سے زیادہ نماز قضا یعنی 6ٹی نماز کا وقت بھی نکل چکا ہے تو یہ اب صاحب ترتیب نہ رہا۔ اب اس کے لیے اجازت ہے، چاہے اس وقت کی نماز پہلے پڑھ لے یا زندگی کی کوئی قضا نماز پہلے پڑھ لے۔ جن پر کئی نمازیں قضا ہیں وہ کنفیوز نہ ہوں کہ ہماری کوئی نماز ہوتی ہی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر وہ صاحب ترتیب نہیں ہیں تو اپنی وقتی نمازوں کے ساتھ ساتھ قضا بھی پڑھتے رہیں کہ ان قضا نمازوں کو جلد از جلد ادا کرنا واجب ہے۔ سوال: جس کے ذمے قضا نمازیں ہوں کیا اس کے نوافل مقبول ہیں؟ جواب: جب تک کسی شخص کے ذمے فرض باقی رہتا ہے اس کا کوئی نفل قبول نہیں کیا جاتا، جیسا کہ اعلیٰ حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اپنی شہرائے آفاق کتاب فتاوی رضویہ شریف جلد 10 صفحہ 179 پر نقل فرماتے ہیں کہ جب امیر المومنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی نزا کا وقت ہوا، امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو بلا کر فرمایا، اے عمر رضی اللہ عنہ، اللہ پاک سے ڈرنا اور جان لو کہ اللہ پاک کے کچھ کام دن میں ہیں کہ انہیں رات میں کرو تو قبول نہ فرمائے گا، اور کچھ کام رات میں کہ انہیں دن میں کرو تو مقبول نہ ہوں گی، اور خبردار رہو کہ کوئی نفل قبول نہیں ہوتا جب تک فرض ادا نہ کر لیا جائے۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مستطاب فتوح الغیب میں ایسے شخص کی مثال جو فرض چھوڑ کر نفل بجا لائے یوں بیان فرماتے ہیں، اس کی کہاوت ایسی ہے جیسے کسی شخص کو بادشاہ اپنی خدمت کے لیے بلائے، یہ وہاں تو حاضر نہ ہوا اور اس کے غلام کی خدمت گاری میں موجود رہے۔ نیز فرماتے ہیں اگر فرض چھوڑ کر سنت و نفل میں مشغول ہوگا یہ قبول نہ ہوں گے اور خوار یعنی ذلیل کیا جائے گا۔
حضرت شیخ الشیوخ امام شہاب الملت والدین سہروردی رحمت اللہ علیہ عوارف شریف میں حضرت خواص رحمت اللہ علیہ سے نقل فرماتے ہیں، ہمیں خبر پہنچی کہ اللہ پاک کوئی نفل قبول نہیں فرماتا یہاں تک کہ فرض ادا کیا جائے۔ اللہ پاک ایسے لوگوں سے فرماتا ہے، کہاوت تمہاری بد بندے اس برے شخص کی مانند ہے جو قرض ادا کرنے سے پہلے تحفہ پیش کرے۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تک فرض ذمے پر باقی رہتا ہے کوئی نفل قبول نہیں کیا جاتا۔ ہاں، جب وہ بندہ اپنے ذمے باقی تمام فرائض سے بری ہو جاتا ہے تو اللہ پاک کی بارگاہ سے امید ہے کہ اس کے نوافل بھی مقبول ہو جائیں گے، کہ قبولیت نوافل میں جو چیز رکاوٹ تھی زائل ہو گئی۔ جیسا کہ سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں، ان سب کی بھی مقبولی کی امید ہوگی کہ جس جرم کے باعث یہ قابل قبول نہ تھے، جب وہ زائل ہو گیا تو انہیں بھی باذن اللہ تعالی شرف قبول حاصل ہو گیا۔ ایک مدنی التجا، اس لیے مدنی التجا ہے کہ اگر آپ کی نمازیں فوت ہوئی ہیں تو نوافل کی جگہ بھی فوت شدہ نمازیں ہی پڑھیے، تاکہ جس قدر جلد ممکن ہو اپنے ذمے باقی فرائض سے سبکدوش ہو سکیں، کہ قضا نمازیں نوافل سے زیادہ اہم ہیں۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، قضا نمازیں نوافل سے اہم ہیں، یعنی جس وقت نفل پڑتا ہے انہیں چھوڑ کر ان کے بدلے قضائیں پڑھے کہ بری الذمہ ہو جائے۔ البتہ تراویح اور 12 رکعتیں، فجر کی 2 سنتیں، ظہر کی 6 سنتیں، مغرب کی 2 سنتیں، عشاء کی 2 سنتیں، سنت مؤکدہ نہ چھوڑے۔ خلیل ملت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد خلیل خان قادری برکاتی رحمت اللہ علیہ اسی کے تحت فرماتے ہیں، اور لو لگائے رکھے کہ مولا اپنے کرم خاص سے قضا نمازوں کے ضمن میں ان نوافل کا ثواب بھی اپنے خزائن غیب سے عطا فرما دے جن کے اوقات میں یہ قضا نمازیں پڑھی گئیں۔ واللہ ذو الفضل العظیم۔ سوال، کوئی شخص ناپاک ہو اور اسے یاد نہ رہے کہ وہ ناپاک ہے اور اسی حالت میں نمازیں پڑھ لے تو ان نمازوں کا کیا حکم ہوگا؟ جواب، ناپاکی یعنی بے غسل ہونے کی حالت میں پڑھی گئی نمازیں ہوئی ہی نہیں، ان کو پھر سے پڑھنا ضروری ہے۔ اگر وقت نکل چکا ہے تو فرضوں کی قضا کرے، اور وتر میں ایسا ہوا تو ان کی بھی قضا کرے، سنت اور نفل کی قضا نہیں ہے۔ سوال، اگر سفر کے دوران قضا نمازیں ادا کرنی ہو تو پوری پڑھیں گے یا قصر؟ نیز عصر اور فجر کی قضا نمازیں عصر اور فجر کی اذان ہونے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں یا اذان کے بعد پڑھیں گے؟ جواب، اگر نماز سفر میں قضا ہوئی تھی تو چاہے سفر میں ادا کرے یا حضر مثلا اپنے شہر میں، قصر ہی پڑھنی ہوگی، کیونکہ وہ نماز قصر ہی قضا ہوئی تھی۔ یوں ہی اگر حضر میں نماز قضا ہوئی تو چاہے سفر میں ادا کرے یا حضر میں، پوری ہی پڑھنی ہوگی۔ فجر و عصر کی قضا پڑھنے کے لیے فجر و عصر کی اذان ہونا ضروری نہیں ہے، نہ ہی فجر و عصر کا وقت ہونا ضروری ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ جتنی جلدی ہو قضا ادا کر لے۔ سوال، فجر کی نماز قضا ہو جائے تو یہ قضا نماز دوسرے دن نماز فجر کے وقت میں پڑھی جائے یا زندگی میں کبھی بھی پڑھی جا سکتی ہے؟ نیز کیا فجر کی قضا نماز کے ساتھ ساتھ اس کی سنتیں بھی پڑھنی ہوں گی؟ جواب، اگر فجر کی سنتیں نکل جائیں تو ان کی قضا نہیں ہوتی، اور ان کی قضا نہ پڑھنے پر گناہ بھی نہیں ملتا، کیونکہ قضا صرف فرضوں کی ہوتی ہے۔ ہاں، اگر فجر کی قضا ہونے والی سنتیں پڑھنی ہوں تو اسی دن سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ گزرنے کے بعد اشراق کے وقت سے نصف النہار تک کے دوران پڑھنا مستحب ہے، اس وقت کے بعد مستحب بھی نہیں ہے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، سنت فجر اگر مع فرض قضا ہوئی ہوں تو زہوہ کبریٰ آنے تک ان کی قضا ہے، اس کے بعد نہیں، اور اگر فرض پڑھ لیے سنتیں رہ گئی ہیں تو بعد بلندی آفتاب ان کا پڑھ لینا مستحب ہے، قبل طلوع روا یعنی جائز نہیں۔ سوال،
بہت سے لوگوں کی قضائے عمری یعنی فرض نمازیں باقی ہوتی ہیں، ان لوگوں کو قضائے عمری پڑھنی چاہیے یا نماز تراویح کو ترجیح دینی چاہیے؟ جواب: اگر ذمے پر قضائے عمری باقی ہو تو ترجیح اسی کو حاصل ہوگی، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ قضائے عمری کی وجہ سے نماز تراویح یا دیگر سنن موقدہ کو چھوڑ دیا جائے گا، اور پھر قضائے عمری رمضان میں ہی ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ رمضان کے علاوہ سارا سال قضائے عمری ادا کی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے نماز تراویح چھوڑنے کی بالکل اجازت نہیں ہوگی۔ مسلمان کو چاہیے وہ اپنی تمام ضروری مصروفیات سے فارغ ہو کر اپنے ذمے موجود قضائے عمری ادا کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر سنن موقدہ اور نماز تراویح بھی پڑھتا رہے۔ سوال: کیا حاملہ عورت اپنی قضا نمازیں بیٹھ کر پڑھ سکتی ہے؟ جواب: حاملہ کے مسائل بہت پیچیدہ ہیں۔ صرف حاملہ ہونے کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ ہاں، اگر اس پر سے سجدہ حقیقی ساقط ہو گیا تو اس سے قیام بھی ساقط ہو جائے گا، اب اسے بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہوگی۔ پھر اسی حالت میں وہ اپنی قضا نمازیں بھی اگر بیٹھ کر پڑھے گی تو وہ بھی ادا ہو جائیں گی۔ سوال: کراچی کافی بڑا شہر ہے، اس میں ایک کونے سے دوسرے کونے کی طرف جانے میں 1-1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ کبھی کسی جگہ پہنچنے کی جلدی ہوتی ہے تو نماز ظہر قضا ہو جاتی ہے۔ کیا اس طرح کے سفر کی وجہ سے ظہر کی نماز میں قصر کر سکتے ہیں؟ جواب: قصر نماز پڑھنے کے لیے شرعی سفر ہونا ضروری ہے۔ شرعاً مسافر وہ شخص ہے جو 3 دن کی راہ یعنی تقریباً 92 کلومیٹر تک جانے کے ارادے سے بستی سے باہر ہوا، اور ایک شہر میں آنا جانا شرعی سفر نہیں کہلاتا، لہذا اس میں پوری نماز پڑھنی ہوگی۔ ہاں، اگر کوئی کسی شہر میں مسافر ہے اور 15 دن سے کم دن وہاں رہے گا تو شرعی مسافر ہوگا، اب وہ نماز میں قصر کر سکتا ہے، لیکن کراچی میں ہی مقیم ہے اور یہاں رہتے ہوئے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتا ہے تو یہ شرعی مسافر نہیں ہے، لہذا قصر نماز نہیں پڑھ سکتا۔ سائل نے ظہر کی نماز کے بارے میں کہا تو عرض ہے کہ ظہر کی نماز کے وقت میں گنجائش زیادہ ہوتی ہے، اگر سفر میں 1.5 گھنٹہ بلکہ 2-3 گھنٹے بھی لگتے ہیں پھر بھی اتنا وقت ہوتا ہے کہ ظہر کی نماز پڑھ لے، نماز قضا ہونا مشکل ہے۔ ہاں، اگر سفر کے لیے بس میں ہی 4:30 بجے بیٹھا اور ظہر کا وقت 5 بجے ختم ہو رہا ہے تو ظاہر ہے اب ظہر قضا ہو جائے گی، لہذا اسے چاہیے کہ پہلے ظہر کی نماز پڑھے پھر اس کے بعد سفر شروع کرے۔ جب بھی سفر کرنا ہو تو اس کے لیے وہ وقت منتخب کرے جس میں کوئی نماز نہ آئے۔ البتہ ٹرین میں نماز کا وقت آ جائے تو ٹرین میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اس کے الگ مسائل ہیں۔ اعلیٰ حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ٹھہری ہوئی ریل میں سب نمازیں جائز ہیں، اور چلتی ہوئی میں سنت صبح یعنی فجر کی سنتوں کے سوا سب سنت و نفل جائز ہیں، مگر فرض و وتر یا صبح کی سنتیں نہیں ہو سکتی۔ اہتمام کرے کہ ٹھہری ہوئی ریل میں پڑھے، اور اگر دیکھے کہ وقت جاتا ہے تو پڑھ لے، اور جب ریل ٹھہرے پھر پھیرے، یعنی ان نمازوں کو دوہرا لے۔ یاد رکھیے، نماز فرض ہے، اسے چھوڑ نہیں سکتے۔ سوال: بعض لوگ عصر و مغرب کا تھوڑا وقت گزرنے پر عصر و مغرب کی نماز کو قضا سمجھتے ہیں، اگر کوئی انہیں سمجھائے کہ ابھی نماز کا وقت باقی ہے تو مانتے نہیں، ایسے لوگوں کو کیسے سمجھایا جائے؟ جواب: علم کی کمی ہے، خاص طور پر مغرب میں تھوڑی دیر ہو جائے تو لوگ اس طرح بولتے ہیں کہ اب مغرب کا نماز کا وقت نکل گیا، حالانکہ پاکستان میں مغرب کی نماز کا وقت کم از کم 1 گھنٹہ 18 منٹ ہوتا ہے۔ اگرچہ بلا عذر مغرب کی نماز میں اتنی تاخیر کرنا کہ ستارے قریب قریب آ جائیں مکروہ ہے، اور بغیر شرعی عذر کے اتنی تاخیر کرنے والا گناہگار ہوگا، لیکن نماز قضا نہیں ہوتی ہے کیونکہ اب بھی نماز کا وقت باقی ہے۔ اگر نماز پڑھیں گے تو ادا ہی ہوگی۔ نمازوں کے اوقات کا نقشہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے۔ سوال: رمضان مبارک میں ایک نیکی کا ثواب 70 نیکیوں کے برابر ملتا ہے، اگر کوئی رمضان مبارک میں قضا عمری کرتا ہے تو کیا ایک نماز قضا پڑھنے سے 70 قضا نمازیں ادا ہو جائیں گی؟ جواب: نہیں، ایک قضا نماز ادا کریں گے تو ایک ہی قضا نماز ادا ہوگی۔ سوال:
کیا قضا نماز بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ نیز قضا نماز میں ایک ہی سورت کی تکرار کرنا کیسا؟ جواب: قضا نماز بھی کھڑے ہو کر اسی طرح پڑھنی ہے جس طرح ادا نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ قضا میں فرض اور واجب رکعتیں ہوتی ہیں جن میں قیام فرض ہوتا ہے۔ اگر کسی کو ایک ہی سورت یاد ہے اور اس کے علاوہ کوئی سورت یاد نہیں تو ہر رکعت میں ایک ہی سورت پڑھتا رہے، ورنہ ہر رکعت میں بدل بدل کر پڑھے، کیونکہ بلا مجبوری فرض کی رکعتوں میں ایک ہی سورت کی تکرار مکروہ تنزیہی ہے۔ سوال: اگر دوران اعتکاف کسی کی نماز قضا ہو جائے تو کیا اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا؟ جواب: نماز چھوڑی تو واقعی سخت سے سخت گناہ کیا، لیکن اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، اگر کسی نے 10 دن والے سنت اعتکاف میں روزہ توڑا یا کسی وجہ سے روزہ ٹوٹا یا بیماری کی وجہ سے روزہ توڑنا یا چھوڑنا پڑ گیا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ سوال: فوت شدہ کی قضا نمازوں اور روزوں کا فدیہ ادا کرنے کا طریقہ بیان فرما دیجیے۔ جواب: فوت شدہ نے جتنی نمازیں قضا کی ہیں ان کا حساب لگایا جائے۔ اب اگر عمر بھر نمازیں نہیں پڑھیں تو جب سے بالغ ہوا اس وقت سے حساب لگایا جائے۔ یہ بھی معلوم نہ ہو کہ کب بالغ ہوا تھا تو مرد کا 12 سال اور عورت کا 9 سال کی عمر سے حساب لگایا جائے۔ یہ حساب ہجری سن کے اعتبار سے لگانا ہوگا، نہ کہ عیسوی سن سے، کیونکہ دونوں میں فرق ہے۔ اسلامی معاملات سارے کے سارے ہجری سن کے حساب سے ہوتے ہیں۔ بدقسمتی سے مسلمانوں کا سن ہجری کی طرف دھیان ہی نہیں۔ ہجری سن کو فاروقی سال بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ہجری سن کو باقاعدہ جاری فرمایا تھا۔ اگر اسے اسلامی سال بولیں تو بھی درست ہے۔ بہرحال فوت شدہ کی عمر سے اس طرح قضا نمازوں اور روزوں کا حساب لگایا جائے۔ حساب لگانے کے بعد مثلا 1000 دن کی قضا نمازیں بنتی ہیں۔ اب روز کی یوں تو 5 نمازیں ہیں، مگر وطر کا بھی فدیہ دینا ہوگا، تو یوں ایک دن کے 6 فدیے بنیں گے۔ اسی طرح مثلا 1000 دن کے روزے بھی قضا بنتے ہوں تو ہر روزے کا بھی ایک فدیہ دینا ہوگا، تو یوں 1000 دن کی قضا نمازوں اور روزوں کے 7000 فدیے بن جائیں گے۔ اب ایک فدیے کی مقدار ایک صدقہ فطر ہے جو ہم رمضان مبارک میں دیتے ہیں۔ مثلا اس سال 1439 ہجری بمطابق 2018 کو ایک صدقہ فطر کی قیمت گیہوں یعنی گندم کے حساب سے 100 روپے تھی، جبکہ کھجور اور کشمش کے حساب سے زیادہ بنتی ہے۔ اب اگر گیہوں یعنی گندم کی رقم کے حساب سے مسکین کو 7000 فدیوں کی قیمت دیں گے تو یہ 7 لاکھ بنے گی۔ اب اگر اتنی رقم پاس نہیں ہے تو اس میں ہیلے کی گنجائش ہے۔ مثلا اس کے پاس 1000 فدیے کی رقم موجود ہے، وہ رقم فدیے کے طور پر کسی شرعی فقیر کو دے، شرعی فقیر اس رقم پر قبضہ کرنے کے بعد تحفے کے طور پر یہ رقم اسے واپس لوٹا دے، اور یہ قبضہ کرنے کے بعد پھر اس شرعی فقیر کو فدیے میں یہ رقم دے، تو اس طرح 7 بار کرنے سے 7000 فدیوں کی ادائیگی ہو جائے گی۔ ساری عمر کے روزوں کا حساب لگانے میں جس رمضان کے 29-29 دن کا ہونا یقینی معلوم ہو تو اسے 29-29 شمار کیا جائے۔ مزید تفصیلات جاننے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کتاب نماز کے احکام میں موجود رسالے قضا نمازوں کا طریقہ کا مطالعہ کیجیے۔ یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے الگ سے بھی مل سکتا ہے۔ سوال: سورج نکلنے سے فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، اگر فجر کی نماز پڑھتے پڑھتے روشنی ہو جائے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ جواب: سورج کی پہلی کرن چمکنے سے پہلے پہلے فجر کی نماز کا سلام پھیرنا ضروری ہے، کیونکہ فجر کا وقت طلوع صبح صادق سے آفتاب کی کرن چمکنے تک ہے۔ لہذا اگر فجر کی نماز پڑھتے پڑھتے سورج کی پہلی کرن چمک گئی تو اب نماز نہیں ہوگی، ورنہ ہو جائے گی، کیونکہ روشنی تو صبح صادق کے وقت سے ہی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور پھر یہ بڑھتی جاتی ہے یہاں تک کہ سورج نکل آتا ہے۔ بعض اوقات موسم ابر آلود ہوتا ہے اور سورج نظر ہی نہیں آتا، بلکہ سنا ہے کہ UK وغیرہ میں تو سورج بہت کم نظر آتا ہے۔
تو ایسے موقع پر اپنے اپنے شہروں یا ملکوں کے نقشہ برائے اوقات نماز کے مطابق نماز ادا کی جائے۔ دعوت اسلامی کی مجلس توقیت نے ملک و بیرون ملک کے اوقات نماز کے نقشے جاری کیے ہیں جو مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ نیز دنیا بھر کے اوقات نماز جاننے کے لیے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net کا وزٹ کیجیے۔ سوال: اگر کسی شخص پر جنات کے اثرات ہوں اور وہ زیادہ وقت بے ہوش رہتا ہو تو کیا اس پر قضا نماز پڑھنی واجب ہے؟ جواب: بار شریعت میں ہے جنون یا بے ہوشی اگر پورے 6 وقت کو گھیر لے، چاہے وہ جن کی وجہ سے بیمار ہو یا بیماری کی وجہ سے، تو ان نمازوں کی قضا بھی نہیں۔ اگرچہ بے ہوشی آدمی یا درندے کے خوف سے ہو اور اس سے کم ہو تو قضا واجب ہے۔ چاہے کسی بندے نے ڈرا دیا یا جانور کا خوف لگ گیا یا سانپ نظر آ گیا اور یہ بے ہوش ہو گیا، الغرض کسی بھی وجہ سے بے ہوش ہو اور اسی حالت میں 6 فرض نمازوں کا وقت نکل گیا تو یہ نمازیں معاف ہوں گی۔ البتہ 5 فرض نمازیں قضا ہوئی تھیں اور 6ٹی کا وقت گزرنے سے پہلے ہوش آ گیا تو ان فرض نمازوں کو پڑھنا ہوگا۔ جنون اور بے ہوشی میں فرق: جنون اور بے ہوشی میں فرق ہے۔ جس پر جنون طاری ہو وہ بظاہر ہوش میں لگتا ہے لیکن حقیقتاً اسے ہوش نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ایسا شخص خواہ مخواہ گالیاں دیتا، پتھر مارتا، اول فول بکتا رہتا ہے اور اس کو اپنے کپڑوں تک کی کوئی خبر نہیں ہوتی۔ ایسے کو لوگ پاگل بولتے ہیں، جبکہ وہ شخص جس پر بے ہوشی طاری ہو وہ تو جاگ ہی نہیں رہا ہوتا، بے ہوش پڑا ہوتا ہے۔ اوپر جو حکم بیان کیا گیا وہ ان دونوں کے لیے ہی ہے، یعنی وہ شخص جس پر جنون طاری ہو اور وہ جو بے ہوش ہو۔ اس موقع پر مفتی صاحب نے فرمایا جنات بھی بندے پر جنون طاری کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے یہ اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتا ہے۔ نوٹ: صفحہ نمبر 4 پر موجود سوال شعبہ ہفتہ رسالہ نے قائم کیا، جبکہ جواب امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ہی عطا فرمودہ ہے۔ جمعۃ الوداع کے دن قضا نماز کے بارے میں غلط فہمی۔ بعض لوگ رمضان مبارک کے آخری جمعہ میں باجماعت قضائے عمری پڑھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ عمر بھر کی قضائیں اسی ایک نماز سے ادا ہو گئیں۔ اس بارے میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فوت شدہ نمازوں کے کفارے کے طور پر یہ جو طریقہ قضائے عمری ایجاد کر لیا گیا ہے یہ بدترین بدعت ہے۔ اس بارے میں جو روایت ہے وہ موضوع یعنی گھڑی ہوئی ہے، یہ عمل سخت ممنوع ہے۔ فرمانے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، بچوں میں یہ فطری یعنی قدرتی نیچرل بات ہوتی ہے کہ وہ بڑوں کی نقالی یعنی انہیں کاپی کرتے ہیں۔ اگر گھر میں نمازوں کا ماحول ہوگا تو بچے بھی نمازوں کی نقالی کریں گے، اور اگر معاذ اللہ گانے باجے یا ڈانس کا ماحول ہوگا تو بچے بھی ڈانس کریں گے۔